اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن 2-2.5 ماہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتی، کوئی نہ کوئی مستی ضرور کریں گے اور ان کے اندر کا ایجنڈا باہر آئے گا، کوئی بے وقوفی کی تو وہ عمران خان کے حق میں جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 5 سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ مجھے نظر آتا ہے کہ 2-2.5 مہینے یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، یہ کوئی نہ کوئی مستی ضرور کریں گے۔ اور وہ کس صورت میں ہوگی؟ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، سینٹ میں کریں، قومی اسمبلی میں کریں، عدم اعتماد وغیرہ آ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ یہ ضرور کریں گے۔ یہ ابھی 10-15 دنوں کے بعد منظر عام پہ لائیں گے۔ یہ کیا کریں گے 23 مارچ کو آگے یہاں میں آدھی روڈ فوج کے پاس ہوں گی، آدھا اسلام آباد، آدھی ہم بند کر دیں گے۔ سو ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے راستہ بھی طے کرنا ہے، یہ صبح کے وقت نہیں آئیں گے۔ اور ابھی تک ان کا نہ کوئی انہوں نے بتایا کہ وہاں سے نکلیں گے، صرف اتنا لمبا انتظار یہ نہیں کر سکتے۔ میڈیا میں بھی تو انہوں نے اپنا چورن بیچنا نا، کوئی اور چورن ان کا نہیں بچے گا اور یہ الٹے بانس بریلی کو ہو جائیں گے۔ لیکن ان کے ذہن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان کا اندر سے ایجنڈا کچھ اور ہے۔ یہ میں صرف آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مجھے شک ہے اگر اپوزیشن اس 2-2.5 مہینے میں 23 مارچ سے پہلے کوئی بے وقوفی کرنے جا رہی ہے تو وہ عمران خان کی فیور میں جائے گی۔ 5واں سال جو ہوتا ہے آپ سونے کی سڑکیں بنا دیں جی، لوگ کہتے ہیں نا آیا نا 5ویں سال بعد لوگ جو ہے وہ بڑے گرم ہوتے ہیں، اندر سے بڑی تیاری میں ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پنجاب کا الیکشن جیتنا ہوگا، ورنہ مستقبل کے الیکشن میں اس کے اثرات ہوں گے۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر مبینہ تشدد سے جاں بحق ایم کیو ایم کے کارکن محمد اسلم کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بلدیاتی بل کے خلاف احتجاج اور دھرنے کے دوران مبینہ طور پر پولیس کے تشدد سے جاں بحق ایم کیو ایم کے کارکن محمد اسلم کی نماز جنازہ شاہراہ پاکستان پر ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ایم کیو ایم کی قیادت سمیت نون لیگ، اے این پی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ ہم جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں، ہم ایک بار پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کر سکتے ہیں۔ سیاہ ترین قانون کو واپس لو ورنہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ ہوگا۔ میں عندیہ دیتا ہوں، آگے میں اشارہ دیتا ہوں کہ سول نافرمانی کی تحریک، جیل بھرو تحریک بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صغیر احمد نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی تو اس نقصان سے بچا سکتی تھی، مذاکرات کیے جا سکتے تھے۔ بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا، ایک انسانی جان نہیں جاتی، خواتین کے جو چادر کی پامالی ہوئی وہ نہیں ہوتی، بچوں کو زد و کوب نہیں ہوتے، کارکنان پہ لاٹھی چارج نہیں ہوتا، بہت اچھے طریقے سے مینج ہو سکتا تھا۔ وسیم آفتاب نے کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کی گئی بربریت افسوسناک ہے۔ ہم اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کے قوم کے عظیم تر مفاد میں ایک جگہ ہوں، ورنہ پیپلز پارٹی اسی طرح ایک ایک کر کے ہم سب کو مارے گی۔ ایم کیو ایم کارکن محمد اسلم کو نماز جنازہ کے بعد محمد شاہ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنید جاوید، آئی نیوز، کراچی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان پر پولیس تشدد کا نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر اعظم نے محکمہ داخلہ، چیف سیکرٹری اور آئی جی سندھ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ٹویٹ میں عمران خان نے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر امین الحق کو فون کر کے گزشتہ روز کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایم کیو ایم کو نئی بلدیاتی قانون پر بات چیت کی بھی پیشکش کی، جس پر امین الحق نے کہا پارٹی سے مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات کا حل بات چیت اور سیاسی طریقے سے ڈھونڈا جائے، اس قسم کے واقعات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ محمد اسلم کو پوسٹ مارٹم کرایا جائے تاکہ موت کا سبب سامنے آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ ادھر سندھ حکومت نے ایم کیو ایم کارکن کی پولیس تشدد سے ہلاکت کی تردید کر دی ہے۔ سعید غنی کہتے ہیں کہ محمد اسلم کی موت تشدد سے نہیں بلکہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ گزشتہ روز خالد مقبول اور وسیم اختر کو سیکورٹی صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ ایکشن اس لیے ہوا کہ قریبی ہوٹل میں پی ایس ایل کی ٹیمیں موجود تھیں۔ اسلم صاحب ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی کل رات 8:30 بجے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں اسلم صاحب کی آمد ہوئی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو وہاں سے ریفر کیا گیا ہے NICVD۔ رات 10:30 بجے جب وہ لائے گئے ہیں تو ان کی ڈیتھ
हो चुकी थी। जो तासुर दिया जा रहा है कि तशद्दुद की वजह से उनकी जान गई है, अब तक की जो मालूमात हमारे पास हैं इस चीज की कोई सबूत सामने नहीं है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ असलम साहब की फैमिली से कि हकायक को सामने लाने के लिए मोहम्मद असलम साहब का पोस्टमार्टम कराने की वो इजाजत है। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी और वसीम अख्तर को भी बताया कि आगे होटल्स में PSL की जो टीम्स हैं वो ठहरी हुई हैं, उनका सिक्योरिटी का इशू है, वो हाई सिक्योरिटी जोन है इस वक्त, आप मेहरबानी करें उस तरफ ना जाएं। 6 बजे मूवमेंट नेशनल स्टेडियम जाते हैं। इस हंगामा आराई की वजह से PSL की टीम्स ने जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाना था होटल से निकलकर उनका कॉन्वॉय वहां से नहीं जा सका, उनकी प्रैक्टिसेस कैंसिल हो गई। कराची में कारकुनों पर तशद्दुद पर PTI ने MKM से इजहार यकजहती किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और किश्वर ज़हरा को टेलीफोन करके वाक़े की मज़म्मत की। वीडियो पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी के जमहूरियत के दावों के कली खुल गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्लिमानी लीडर व MLA MKM पाकिस्तान, अमीनुल हक साहब हमारे जो कैबिनेट कॉलीग भी हैं और मेरे साथ पार्लिमान के मेंबर भी हैं, और किश्वर बीबी से टेलीफोन पर बात हुई। मैंने इजहार यकजहती भी किया, इजहार हमदर्दी भी किया और मजम्मत भी की उस कार्रवाई की जो कल सिंध पुलिस ने की है। जो सिंध हुकूमत ने किया है, उन्होंने अपने जमहूरी दावों की कलाई खोल दी है। कराची में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ MKM की जानिब से यौम सोग मनाया गया। हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और टंडोलैयार में एहतजाजी मुशायरे और रैलियां निकाली गईं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में MKM के कारकुनों पर तशद्दुद का मामला। MKM की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में यौम सोग मनाया गया। हैदराबाद के कोहिनूर चौक पर स्याह झंडे लगाए गए। एहतजाजी मुजाहिरे में खवातीन कारकुनान ने भी शिरकत की। सक्कर में जिना चौक से बंदर रोड तक रैली निकाली गई। MKM के रहनुमाओं का कहना था कि बल्दियाती बिल काला कानून है, हम इसे नहीं मानते। MKM पाकिस्तान की कॉल पर मीरपुर खास में तमाम कारोबारी मराकिज बंद रहे। टंडोलायार में म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है, आज सबसे बड़ा जिहाद ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। मुल्क में ताकतवर को सजा नहीं मिलती जबकि गरीब फंस जाता है। इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब में कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी शुरू की तो हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी कर दी, कानून का दुरुस्त निफाज अब अदलिया और वकला की जिम्मेदारी है। स्विट्जरलैंड में बरकत इसलिए है कि वहाँ कब्जा माफिया नहीं। कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की। इसका सारा मकसद ये है कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए और ताकतवर को कानून के नीचे लाया जाए। ये सबसे ज्यादा इस वक्त जिहाद है कि हम किसी तरह ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए। 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनके पैसे जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं चल रहा। वो सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं। जिस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, हमें कोई किसी के पास ये हाथ फैला के जाना नहीं पड़ेगा। मैं अपनी जुडिशरी से, अपनी वकला कम्युनिटी से, इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि इसको अब इम्प्लीमेंट आपने करना है। हमने तो अपना काम कर दिया। स्विट्जरलैंड देख लें, वहाँ कोई कब्जा ग्रुप नहीं आपको मिलता। वहाँ कोई किसी चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर के चपरासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया नहीं आ जाता। वहाँ हो ही नहीं सकता ये चीजें, वो कोई तस्वर ही नहीं कर सकता ये। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना की रियासत में कायम किया। सब कानून के सामने एक बराबर थे। वजीर आजम शहजाद अकबर से क्यों नाराज हुए, वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजह बता दी। BBC को इंटरव्यू में कहा कि दोनों की नाराजगी की वजह नवाज शरीफ और पैसे वापस न लाना है। 3.5 साल से नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भेजना हमारी गलती थी। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट में कोई इख्तलाफ नहीं है। शहजाद अकबर के रेजिग्नेशन पे भी बहुत से हलकों ने यह बात की कि एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो इन लोगों को वापस लाने में नाकाम हुए, और जिस पे प्राइम मिनिस्टर इज नॉट हैप्पी। यही बात सिर्फ अकेली बात, और भी केसेस की भी बहुत सारे देखे ना, पैसे भी कोई नहीं ला सके ना। सिर्फ शहबाज शरीफ पर 16 बिलियन
اس کی منی لانڈرنگ ہے، لیکن ہم اس پہ بھی اس کے پیسے بھی نہیں لا سکتے. کوشش تو ہماری یہ ہے کہ وہ آ جائے. ہم 3.5 سال سے لگے ہوئے ہیں. بھیجا بھی ہم نے خود ہی ہے، غلطی بھی ہم سے خود ہوئی ہے. احتساب عمران خان کا ٹاپ سلوگن تھا، لیکن اس میں ہمیں اتنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے. فوجی قیادت کا فیصلہ یہ ہے کہ فوجی قیادت جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کے ساتھ کھڑی رہے گی. سول گورنمنٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ میں سوچوں کا ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ لائن اور لینتھ اور ہے. نہ اسٹیبلشمنٹ بھولی ہے نہ عمران خان بولا ہے. ملک کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیش میں ہوں. مسلم وقاف کے سربراہ چودھری شجاعت کہتے ہیں حکومت کچھ بھی کر لے نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. نواز شریف کی واپسی سے باہر نکل کر عوامی مسائل کے حل پر توجہ دی جائے. جتنے پیسوں کا الزام نواز شریف پر ہے اس سے زیادہ ان کے کیسز کے چکر میں خرچ کر دیے گئے. واپسی کے لیے گارنٹی کی بات کرنے والے یاد رکھیں زندگی اور موت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس کا تمام ریکارڈ سامنے لایا جائے. الیکشن کمیشن روزانہ کیس کی سماعت کرے. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے مطالبہ کر دیا. کہا عمران خان کی جعلسازی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا ہے. شوکت خانم کے ڈونرز کو پارٹی ڈونر ظاہر کیا گیا. یہ انکشاف خوفناک ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں 126 دن کا دھرنا دے کر جو وعدے کیے گئے وہ کہاں گئے. وزیر اعظم سن لیں عوامی عدالت میں اب ان کی پیشی کا وقت آ گیا ہے. ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ کو نہ ماننے والے بے حس ہو چکے ہیں. میں عمران نیازی صاحب کان اپنے کھول کے سن لو، آپ کی پیشی عوامی عدالت میں ہونے والی ہے. تمہارے جھوٹوں کی لسٹ جو ہے نا وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور عوام تمہارے ایک ایک جھوٹ کا حساب کیے ہوئے ہیں. 126 دن جو تم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں انصاف اور قانون کی حکمرانی لے کے آؤں گا، تو عمران نیازی پہل کرو. 1 سال میں 16 ڈیجٹ کرپشن جو ہے بڑھ گئی. 124 سے 140 کا جمپ آیا. یہ ہے اس کا اصل چہرہ. سپریم کورٹ نے 25ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس میں وفاق اور کے پی کے کی صوبائی حکومت سے وفاقی اکائیوں سے متعلق جواب طلب کر لیا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے پاس آئینی ترمیم کو پرکھنے کا اختیار بہت محدود ہے. جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزاروں کا موقف ہے فاٹا کے پی کے میں ضم ہونے کے بجائے الگ صوبہ بن سکتا تھا. فاٹا کا انضمام پارلیمنٹ نے کیا ہے جس کے پاس سپریم پاور ہے. فاٹا اگر فیڈریشن کا حصہ ہے تو پارلیمنٹ ان کے بارے میں ترمیم کا اختیار رکھتی ہے. اس کیس میں لارجر بینچ بنانے کا سوچ رہے ہیں. کیس کی مزید سماعت آئندہ ماہ ہوگی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فوجداری قانون میں ترامیم مسترد کر دی. ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ایسی فوجداری ترامیم سے موجودہ نظام مزید بوسیدہ ہو جائے گا. وزارت قانون کی ترامیم محض نظر کا دھوکہ ہے. وزارت قانون کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا چاہیے تھی. حکومت کی تجویز کردہ ترامیم کے مطابق فوجداری کا مقدمات کا ٹرائل 9 ماہ میں ہوگا. نئی ترامیم میں منشیات کے مقدمات میں سزائے موت ختم کرنے، خواتین کی جاسوسی اور پیچھا کرنے کو بھی فرد جرم قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے. ادھر سندھ حکومت نے بھی صحت کارڈ جاری کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. یہ بات سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کے اجلاس میں سامنے آئی ہے. اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رکن سلیم مانڈوی والا نے بتایا کہ سندھ حکومت صحت کارڈ کے لیے سنجیدہ ہے اور یہ معاملہ جلد سندھ اسمبلی میں لایا جائے گا. اس پر کمیٹی کے چیئرمین فیصل جاوید نے خوشی کا اظہار کیا. سینیٹر سلیم مانڈوی والا صاحب نے ہماری کمیٹی کی میٹنگ میں یہ بات سب ساتھیوں کے سامنے ہمیں بتائی کہ وہ اس پہ جا رہے ہیں کرنے. تو یہ خوشائن بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ بلاول قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ سب کو ہیلتھ کارڈ ملے. یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن تھا. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکشن کمیشن کو 39,000 EVM مشینیں دینے سے معذرت کر لی اور موقف اپنایا کہ وزارت خود مشین تیار نہیں کر سکتی. مارکیٹ سے مشینیں خریدنے کا استحقاق الیکشن کمیشن کا ہے. ہم قانونی معاونت کریں گے. وفاقی وزیر شبلی فیاض کہتے ہیں وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے EVM کا تصور دیا، ہم خود سے مشین نہیں بناتے. ہماری منسٹری نے بنیادی طور پہ ایک پروف آف کانسیپٹ دیا اور ہم کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کرتے، تو ہم نے صرف یہ ثابت کیا کہ ہاں پاکستان میں
ہم بنا سکتے ہیں مشینیں جو کہ ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز کو ریفلیکٹ کرتی ہوں، ہماری پاپولیشن کے مزاج کے عین مطابق ہو. تو باقی یہ الیکشن کمشنر سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے پروکیورمنٹ کے لیے جو بھی پروسیجرز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے مشینوں کو پروکیور کریں. جو بھی مشین ان کو پسند آتی ہے، جو بھی مشین وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے، وہ اس کا وہ کریں. بنیادی طور پہ ہم نے اس سلسلے میں ان کو جگہ بھی آفر کی ہیں جو کہ 500 میٹر کے فاصلے پر ہیں الیکشن کمیشن کے آفس سے. ہمارا کام ہے ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، انیبل کرنا. تو ہم نے بیسیکلی یہی کہا ہے.